اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر اہل تورات نے جو اس پر عمل کیا اسے بیان فرمایا۔ اس سے پیچھے بھی جو مضمون گزرا وہ بھی یہودیوں کے متعلق تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مزید چیزوں کو آشکار فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے اس پورے رکوع کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدالتی معاملات یہودیوں کے بیان فرمائے، اور ایک حصے میں نصرانیوں کے بیان فرمائے، اور تیسرے حصے میں اہل اسلام کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، فیہا ہدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ہدایت اور نور سے مراد کیا ہے؟ اس میں عقائد بھی تھے اور احکامات بھی تھے، عقیدے بھی تھے اور احکامات بھی تھے، منہیات بھی تھیں، معمور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں امر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر وہ بھی تھے، نواہی بھی تھیں، اس میں منہیات بھی تھیں۔ تو انہی چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے نور بھی فرمایا اور ہدایت بھی فرمائی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور یہی 2 شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، اس میں تورات کو نور فرمایا گیا، وقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مفسرین کے ایک قول کے مطابق نور سے مراد قرآن بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نور سے مراد قرآن بھی ہے۔ جس طرح نور سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، عیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ مبین کتاب، قرآن جو ہے نا وہ بیان کرنے والا ہے، چیزیں ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، کسی شے کو اندھیرا نہیں رہنے دیتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی شان ہے۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا یہ تورات جو ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اور ان کے اس کتاب کے ماننے والوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، فرمایا کہ اسی تورات کے مطابق نبی فیصلہ کیا کرتے تھے، نبی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، تورات کے مطابق۔ تورات میں جو سزائیں تھیں، جو احکامات تھے، وہ وہی عقائد بیان کرتے تھے، وہی احکامات بیان کرتے تھے، وہی سزائیں نافذ کرتے تھے جو تورات میں موجود تھیں، جو تورات میں موجود تھیں۔ اب یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے تورات کے ہی مبلغ تھے۔
سارے تورات کے مبلغ تھے، سارے تورات کے عامل تھے، سارے تورات شریف کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آپ بھی تورات کے عالم تھے، سمجھا رہے مسئلہ، تورات کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تکملہ تھا، تتمہ تھا تورات کا، یعنی تورات کے اندر جو احکامات رہ گئے تھے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے اندر عطا فرمائے۔ ایک طرح سے انجیل جو ہے وہ اسی تورات کا ہی بقیہ حصہ ہے، سمجھ آ گیا مسئلہ۔ کچھ فروعی احکامات جو ہیں اس میں تھوڑی اس میں تبدیلی تھی، اس کے اندر کوئی مزید نرمی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تورات شریفہ کے بعد انجیل نازل فرمائی، تو انجیل جو ہے وہ اسی کا ہی تتمہ اور تکملہ تھی۔ اچھا اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تورات کے مطابق نبی فیصلہ کرتے تھے، اور نبی جو ہے نا، یہاں النبیون کی صفت بیان ہوئی اسلموا سے، یہ ذہن میں رہے کہ وہ اسلام لانے والے تھے، اور نبی تو ہوتا ہی اسلام لانے والا ہے، تو یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ یہ صفت ہے، یہ صفت کاشفہ کے طور پر یہاں لائی گئی ہے کہ نبی تو ہوتا ہی مسلمان ہے، اسلام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور وہ نبی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہاں پر جو صفت بیان ہوئی اسلموا کی، اسلموا الذین اسلموا، میں کہ وہ ہیں، وہ اسلام لانے والے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ اسلام لانے والے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر سر جھکانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے تیرا حکم آ گیا، اب ہم اس میں جو ہے نا وہ کسی طرح کی چون چرا نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جی آگے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہادو، ان لوگوں کے لیے فیصلہ فرماتے تھے جو یہودی تھے۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک سب کو یہودی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یہودی کہا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، نبیوں نے بھی فیصلے وہی کیے، آگے فرمایا والربانیون والاحبار، فرمایا کہ ربانی لوگ جو ہیں نا، ربانی اور احبار اور عالم ہیں جی، ربانی اور احبار یعنی ان کے جو عبادت گزار تھے وہ، یعنی صوفی جسے ہم صوفی کہتے ہیں، ان کے صوفیاء اور ان کے علماء، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی، صوفیاء بھی اور علماء بھی، سارے کے سارے کتاب تورات کو ہی فیصل مانتے تھے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے۔ یہاں پر ایک کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے اندر دونوں عالم ہوتے ہیں، صوفی بھی عالم ہوتا ہے اور عالم بھی جاننے والا ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ علم پڑھنے کے بعد، علم اس نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ گیا مستحبات پر، جی نوافل پر، ان کی کثرت اس نے کی، اللہ اللہ کرنے لگا، ذکر و فکر کرنے لگا، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنی اصلاح کرنے لگا، جی، اور اس نے علم پڑھنے پڑھانے سے کوئی غرض نہیں رکھی، لیکن ہے عالم، علم پڑھا ہے اس نے، لیکن علم پڑھانے کی طرف، علم کی نشر کی طرف، علم کی اشاعت کی طرف متوجہ نہیں ہوا، وہ صرف بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، ذکر و فکر میں مصروف ہو گیا، بس خانقاہ اس نے بنا لی، وہیں بیٹھا اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایسا بندہ جو ہے اسے صوفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں کہ بندہ صوفی ہے بھائی، یہ ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے، صرف اپنے باطن کی فکر ہے اسے کہ میں نیک ہو جاؤں، میں بس سیدھے راہ پہ آ جاؤں، بس یہی۔ اور عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو اس نے علم پڑھا، علم پڑھنے کے بعد نوافل میں، مستحبات میں مستغرق نہیں ہوا، ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ کے صرف فرائض ادا کیے اس نے، ہیں جی، ضروری جو واجبات ہیں وہی ادا کیے، اس کے بعد باقی سب کو چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت میں مصروف ہو گیا، علم پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ جیسے حضرت بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا مصر کے اندر حدیث پڑھنے کے لیے، انہوں نے جمعے کے دن، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن، جمعے سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے پڑھاتے رہے، سبق پڑھاتے پڑھاتے عین جب خطبے کا وقت ہوا تو خطبے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، خطبہ سنا امام کا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے فرض بس، اس کے بعد کہتے ہیں پھر مجھے احادیث سنانی شروع کر دی، صرف اتنا پڑھا ہے۔ دیکھیں اب جو بندہ علم کی طلب میں، علم پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو، کتنی اسے چھوٹ ملتی ہے پھر،
یہ نہیں کہ ویسے ہڈارام بن کے پڑھا رہے کہ نہ پڑھے، نہ، کہ واقعی بندہ مصروف ہے علم پڑھنے پڑھانے میں، اس کو اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ فرمایا کہ صرف اتنا کیا انہوں نے، اس کے بعد مجھے پڑھاتے رہے کریم آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ۔ اب اسے گناہ گار نہیں کہیں گے، اب دیکھیں سنت تک چھوڑ دی انہوں نے، کس لیے؟ علم کی اشاعت کے لیے۔ یہ جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ جائے وہ بندہ کہیں مار نہیں کھاتا، ٹھیک ہے جی۔ اب کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ علماء کو دیکھ کر وہ جناب فلاں مستحب چھوڑ دیا انہوں نے، فلاں چھوڑ دیا، بھائی خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، تمہیں پتہ ہے وہ جس کام میں مصروف ہیں وہ اس سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب تو نے دو نفل ہی کیا پڑھ لیے ہیں، تیرے دماغ میں خلش آنے شروع ہو گئی ہے، تو علماء کے کیڑے نکالنے شروع کر دیے تو نے۔ آج کوئی بندہ ہے نا 2 دن کسی 2 مسئلے سیکھ لے تو وہ جناب علماء میں کیڑے، وہ انچ ٹیپ اٹھا کے وہ علماء کی شلواریں ناپنے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی تمہیں کس نے حق دیا ہے تم اس طرح کی حرکتیں کرو؟ بھائی خاموش رہو، اپنے کام سے کام کرو تم۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ کسی پیر کا مرید تھا، وہ وہاں سے بھاگا اور خانقاہ سے بھاگ کے مدرسے آ گیا۔ کہتے میں نے کہا تو کسی پیر کا مرید ہوتا تھا، خانقاہ میں ہوتا تھا، وہاں اللہ اللہ کرتا تھا، وہاں سے بھاگ کے یہاں کیوں آ گیا تم؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی بیٹھا تھا ایک دن، میں نے غور کیا ہے، میں نے کہا کہ سیلاب آ گیا ہے، مثال کے طور پر سیلاب آ گیا ہے، تو ایک بندہ وہ ہے جو صرف اپنا سامان بچانے کی فکر میں ہے، صرف اپنا سامان بچا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے سامان کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی سامان بچا رہا ہے، خود بھی ڈوبنے سے بچ رہا ہے اور لوگوں کو بھی بچا رہا ہے۔ اس نے کہا جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے نا وہ صرف خانقاہ ہے، خانقاہ میں صرف اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مدرسہ جو ہے نا یہ خود اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے، لوگوں کو بھی بچاتا ہے، اس لیے میں زیادہ نفع کی طرف آ گیا ہوں، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ اب بتائیں نا جی، تو یہ جو ہے نا علماء کا اس طرح کی چیزوں سے، یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کر کے اس سے بڑی چیزوں میں مصروف ہونا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ تحسین والی بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہی آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ہی مصروف ہوتے ہیں، اور جس کام میں آپ کو بندہ جو ہے نا عابد صوفی وہ مصروف ہے، وہ اس سے بھی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو اس لیے جیسے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مکتوبہ شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک طرف کسی پیر کا خادم ہے، کسی پیر کے ساتھ رہنے والا، خانقاہ میں رہنے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہے، وہ آ گیا ہے، اور ایک طرف مدرسے کا طالب علم آ گیا ہے، تو کہتے ہیں کسے جناب اونچے مقام پہ بٹھایا جائے؟ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو مدرسے کا طالب علم ہے نا اسے اونچے مقام پہ بٹھایا جائے، ہاں اسے تعظیم دی جائے، اسے اکرام دیا جائے، اس صوفی کو پیچھے رکھ دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صوفی جو ہے نا اس کو آگے کرنے میں صرف ایک ہی بندے کا فائدہ ہے، طالب علم کو آگے کرنے میں حضور کے دین کا فائدہ ہے، ہاں حضور کے دین کا اعزاز ہے، حضور کے دین کا اکرام ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے طالب علم کو آگے کریں۔ آج ہم کسی کو پتہ چل جائے نا فلانا پیر کا فلانا مرید آ رہا ہے یا فلانی جگہ پہ فلانا آ رہا ہے، تو ایسے جناب بھاگ کے یار بڑا بزرگ آ گیا ہے، بھائی وہ کیا بزرگ آ گیا؟ خدا کا بندہ، چلو ٹھیک ہے، نیک ہے، صالح ہے، سارا کچھ ہے، اس کا فائدہ اس کی ذات تک ہے، لیکن دین کا طالب علم جو ہے نا، دین کا خادم جو ہے نا، عالم جو ہے، اس کا فائدہ اس کی ذات کو بھی ہے اور حضور کی امت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کتاب کے تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے 3 گروہ، کن کن کے؟ انبیاء کا گروہ اور علماء کا گروہ اور صوفیاء کا گروہ، یہ فیصلہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق، جس تورات میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی۔ بات سوچنے والی یہ ہے یار، انبیاء آقا علیہ السلام کی حدیث پاکہ بخاری شریف میں فرمایا کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ ہوتی تھی۔ سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے میرے بعد سیاست جو ہے وہ میرے خلفاء کریں گے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، لوگوں نے یہ کیا کہ سیاست تو بڑی گندی شے ہے، جس نے بھی سیاست کا نام لیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا۔ ایک بندہ کہنے لگا میں فلانے عالم کی بڑی تقریر سنتا تھا، لیکن اس نے جب سے سیاست کا نام لینا شروع کیا نا مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی سیاست ہوتی کیا شے؟ کہتے ہیں سیاست بڑی گندی شے ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو جو سیاست کر رہے ہیں تمہارے جمہوری لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور تم عبادت کو گندہ کہہ رہے ہو۔
عبادت کہتے ہیں نا یہ، اور عبادت کو گندہ بھی کہتے ہیں۔ ایک جگہ ایک مسجد میں گیا بیان کرنے کے لیے، تو وہاں داخل ہوتے ہوئے نا ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی حضرت آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی، سیاست پہ بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں جب بیٹھا تو میں نے پوچھا ہاں بھائی بتائیں سیاست عبادت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی عبادت ہے۔ میں نے کہا بتائیں پھر عبادت مسجد میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا تو ہونی چاہیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر آج میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے سامنے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ عبادت کیسے ہوتی ہے۔ میں نے کہا عجیب بندے ہو تم یار۔ سیاست دیکھیں، سیاست جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات کے جاننے والے جو تھے انبیاء، علماء اور صوفیاء، سارے کے سارے اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، مطلب احکامات نافذ کرتے تھے، حدود لگاتے تھے، تعزیریں نافذ کرتے تھے، سارا وہ یہی کام کرتے تھے۔ تو آج بتائیں نا یار، ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں جو قانون بن گیا ہے، کسی کورٹ کے اندر قرآن کا حافظ نہیں آ سکتا، بتائیں۔ ہاں یہ قانون بن چکا ہے، قرآن کا حافظ یہاں جج نہیں لگ سکتا۔ لیکن یہاں پر وہ بھگوان داس جو ہے، وہ ایک سکھ، وہ ایک کیا نام ہے اس کا، ہندو، وہ جناب جسٹس رہ چکا ہے یہاں پاکستان کا۔ یعنی ہندو لگ سکتا ہے، سکھ لگ سکتا ہے، یہودی نصرانی لگ سکتا ہے، لیکن قرآن کا حافظ نہیں لگ سکتا۔ بتائیں نا، پھر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تورات کے جو ماننے والے تھے، یہ جو اپنے آپ کو یہودی، اپنے آپ کو تورات کا ماننے والا کہتے ہیں، انہوں نے خود اپنے تورات میں ہیر پھر کر کے جو گندے کی اپنے احکامات نافذ کیے ہیں، ان کا پابند ان کو بنا دیا ہے۔ اور یہاں یہ کہہ دیا کہ خالی قرآن کا حافظ، یار فیصلے اس نے نہیں کہ قوانین کے مطابق کرنے ہیں، جو بھی جائے گا وہاں فیصلے نہیں کہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی کہا کہ قرآن کا حافظ آئے نا، کیونکہ ممکن ہے کہ قرآن کا حافظ ہو اور اس میں تھوڑی بہت کہیں سے غیرت موجود ہو دین کی، کو فیصلہ کر دے پھر ہمارے گلے پڑا ہوا ہو۔ تو انہوں نے سرے سے کام ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہاں قرآن کا حافظ جو ہے وہ جج نہیں لگ سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے یار۔ کوئی بندہ کر سکتا ہے، اسے باور کر سکتا ہے کہ کتنا بڑا یہ ظلم ہے، یہاں کوئی قرآن کا حافظ یہاں جج نہیں لگ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ یہ فیصلے کیوں کرتے تھے؟ اللہ اکبر، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، میں وجہ یہ ہے ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں گے، وکانوا علیہ شہداء، اور اس بات پر یہ خود گواہ بھی ہیں، اس بات پر یہ خود گواہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی، صوفیاء کی، علماء کی۔ ان تین گروہوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے ان کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کتاب کی حفاظت جو قرآن کریم کا سیاق و سباق ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے۔ کس نے؟ انبیاء نے، صوفیاء نے، علماء نے۔ کیوں فیصلے کیے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ انہوں نے کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ سے، اس آیہ مبارکہ کے اس کلام سے، اس انداز سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اس کے احکامات کو نافذ کرنا، اس کے احکامات کو نافذ کرنا۔ اب ذرا خود بتائیں نا یار، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن کریم قیمتی سے قیمتی غلاف لے کے چڑھائیں گے، ریشمی لباس خوبصورت کر کے، لیکن اوپر رکھ دیا، فیصلہ نہیں کیا ہم نے اس کے مطابق، قرآن کے احکامات کو مانا نہیں ہے ہم نے، قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کیا ہم نے۔ تو بتائیں قرآن کی حفاظت کی ہے ہم نے؟ یہ تو مالک کا فضل ہے محض اس کا کہ آج جناب قرآن کریم جو ہے نا ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، جیسے آقا علیہ السلام دے کر گئے ہیں، لیکن اس کے قوانین کہاں ہیں، اس کے احکامات کہاں ہیں، یہ بھی تو ہمیں کو بتائے۔ اس کی چند چیزیں جو ہے نا ہم نے اپنائی ہوئی ہیں عبادات کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بس اس کے بعد پورا دین کہاں گیا بتائیں نا۔ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو جناب خوبصورت بنا کے رکھ دیا جائے، نہ، یہاں جو کتاب تورات کی حفاظت کا رب تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں ذکر کیا ہے، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات، اس میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، اسی کے مطابق نبیوں نے، صوفیاء نے، علماء نے فیصلے کیے۔ میں کیوں فیصلے کیے؟ کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا انہوں نے کتاب کی حفاظت کرنی، کتاب کی حفاظت کرنی۔ اب بتائیں نا یار، ہم نے کون سی حفاظت کی ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ بات بہت بڑی ہے، فلا تخشوا الناس واخشون، میں کہ تم نے، اور یہ بھی کہا تھا ہم نے انہیں کہ تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا فیصلہ کرتے ہوئے، ہم سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، تم نے لوگوں کا خوف نہیں رکھنا، تم نے ہم سے ڈرنا ہے، بس جو ہم نے کہہ دیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرو، بس لوگوں کی پرواہ نہ کرو لوگ کیا کہیں گے۔ بتایا نا یار، ایک ہمارے ساتھ ملک کے اندر کسی کو کوڑے لگایا گیا ہے، اس نے جرم کیا تھا، یہاں کا میڈیا ذلیل چیخ اٹھا، یہ چیخ اٹھے، وہ اتنا ظلم ہو گیا، اتنا ظلم ہو گیا۔ بتایا نا یار، جس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کو چند کوڑے مارے گئے تو پورا میڈیا چیخ اٹھا، عالمی میڈیا تک چیخ اٹھا کہ اتنا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہاں جی، تو جس بندے نے پورے ملک کو تباہ کر دیا بم مار کے، امریکہ جیسے بدماش نے، ہاں جی، وہ انصاف والا ہے، وہ انصاف والا ہے۔ جس نے جناب ایک ہی دن کے اندر 100 سے زیادہ قرآن کے حافظوں کو گولہ مار کے شہید کر دیا، بم مار کے شہید کر دیا اس نے، بچے سارے قرآن کے حافظ بیٹھے تھے، ان کی دستار بندی ہو رہی تھی۔ یہ قسم خدا کی، یہ یمامہ کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے جس میں قرآن کے اتنے حافظوں کو شہید کیا گیا۔ بتائیں، یمامہ کے بعد سب سے بڑا واقعہ جہاں قرآن کے اتنے حافظوں کو شہید کیا گیا اکٹھے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کسی، یعنی رب ان کی نافرمانی ہو تو لاکھوں کو بندوں کو مار دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر چند جو ہے کوڑے مار دی جائیں تو ان ذلیلوں کو تکلیف اکھڑی ہو جائے، یہ پریشان ہو جائیں، یہ کیا ہو گیا؟ ان کو یہ اس بندے کی تکلیف نہیں ہے، ان کو تکلیف جو ہے کیونکہ یہ خود وہاں بم مار رہے ہیں، تو کسی بندے کو کوڑے لگنے سے ان کو کیا تکلیف ہونی ہے؟ ان کو تکلیف صرف اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم نافذ کیوں ہو گیا، بس۔ پتہ ہے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نافذ ہونے سے کتنی تکلیف ہے ان کو؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگ باتیں کریں گے، آپ نہیں ڈرنا، لوگ کہیں گے او جی یہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، نہ تم نے نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا جو میں نے حکم دیا ہے، بس۔ فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں کہ میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر نہ بیچو۔ بتائیں یار، میں میری آیتوں کو پیسے لے کر نہ بیچو، رب میرے فیصلے نہ بیچو، تم فیصلہ رب کرے، حکم رب دے، اور وہ بندہ پیسے لے کے رب تعالیٰ کا حکم میں ہیر پھیر کر جائے۔ بتائیں، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں نا، حکم رب کا ہو، رب تعالیٰ کے حکم سے بڑی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، کریم آقا علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، چچا بھتیجے ہیں، ان کو آقا علیہ السلام نے ایسی زمین دی جہاں پانی نہیں پہنچتا، اور زمین بھی شریلی ہے، شریلی زمین ہے۔ چچا جو ہے نا بھتیجے کو دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ زمین ہمیں ملی ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے، اس کا کیا ملے گا ہمیں اس زمین کا؟ تو چچا نے بھتیجے نے پتہ کیا کہا، وہ چھوٹے بچے تھے، وہ کہنے لگے چچا ہمیں اس میں فائدہ ہو نہ ہو، ہمارے لیے آقا علیہ السلام کا حکم بڑا ہے، حضور کا فیصلہ بڑا ہے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ قربان جائیں یار، کیا بات ہے، کیا تربیت ہے ان کی، کیا اعتبار ہے ان، کیا اعتماد ہے کریم آقا علیہ السلام کے مان پر۔ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا حکم بڑا ہے ہمارے لیے، تو خلاق کائنات نے اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم جب سب سے بڑا ہے تو بتائیں یار، پوری کائنات بھی اس کے بدلے میں مل جائے تو بتائیں یار پھر اس کا مقابلہ ہو سکتی ہے؟ تو بندہ پوری کائنات لے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو حکم بدلے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پھر بھی ناقدری ہے، پوری کائنات لے کر بھی بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہے، وہی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ایک ہوتی ہے عقیدے میں گڑبڑ، ایک ہوتی ہے عمل میں گڑبڑ۔ عقیدے میں گڑبڑ ہے تو بندہ کافر، عمل میں گڑبڑ ہے تو بندہ فاسق۔ عقیدے کی گڑبڑ بندے کو کافر کرتی ہے، عمل کی گڑبڑ بندے کو فاسق بناتی ہے۔ اگر تو اس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو نافذ نہ کیے جائے، یہ فرسودہ نظام ہے، یہ فلان ہے، یہ دقیانوسی احکامات ہیں، یہ جناب ظلم ہے، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ایسی باتیں کریں، ایسی باتیں کرنے والا بندہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو مانتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، عمل کے اندر خرابی کر رہا ہے، سستی کی وجہ سے اس حکم کو جناب عمل نہیں کر رہا اس حکم پر، تو پھر اسے فاسق کہا جائے گا، پھر اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔